مولا امام تقی علیہ السلام بغداد تشریف لے آتے ہیں، لیکن مامون ملنے کے لیے امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے تک نہیں جاتا۔ کیوں؟ اہانت کی نیت سے، اور کہتا ہے میرا شکار کا وقت ہو گیا ہے، میں شکار کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اور وہ چلتا ہے اپنے دربار سے، اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے، شکار کے لیے بڑھتا ہے۔ ایک مرحلے پر راستے میں ایک ایسی سڑک پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر بچے کھیل رہے تھے، اور جیسے ہی وہاں پر موجود کھیلتے ہوئے بچوں نے یہ سنا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، ایک مرتبہ وہی ہٹو بچو والا ماحول، سارے کے سارے خوف زدہ ہو کر ایک کنارے پر ہو کر کھڑے ہو گئے تاکہ جو بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے اسے جگہ دے دی جائے، ہم درمیان میں نہ آئیں۔ اور بادشاہ کی سواری آ کر رک جاتی ہے، جگہ تو تھی، گیا کیوں نہیں، رک کیوں گیا؟ اس لیے کہ سارے بچے جو کھیل رہے تھے وہ ایک طرف ہو گئے، ایک کمسن ہے جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، ایک کمسن بچہ ہے کہ جو وہیں پر کھڑا رہا۔ اور اس مامون نے سوال کیا کہ سب ہٹ گئے میرے راستے سے، تو کیوں نہ ہٹا؟ جگہ تو بہت تھی جانے کے لیے، کوئی جگہ کم نہیں تھی، لیکن یہ اس کی انا کا معاملہ ہے، اس کا ایک شاہی پروٹوکول ہے کہ ایک بندہ بھی راستے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں گزر رہا ہوں سڑک خالی ہونی چاہیے، بچہ کیسے کھڑا رہ جائے؟ اور وہ بھی کمسن بچہ۔ سوال کرنا پڑا کہ تو کون ہے، تو کیوں نہ ہٹا؟ جواب دیا کہ تین ہی باتیں ہو سکتی تھی۔ نمبر ایک، اتنی جگہ نہ ہوتی کہ تیری سواری گزر جائے تو میں جگہ دینے کے لیے ہٹ سکتا تھا، مگر جگہ بہت تھی، میں نے ضروری نہ سمجھا۔ نمبر دو، میں نے کوئی جرم کیا ہوتا یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا کہ جس کی سزا کی پاداش میں یا جس کی سزا کے خوف میں میں تیرے راستے سے ہٹ جاتا، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر میں کیوں تیرے راستے سے ہٹتا؟ اور نمبر تین، یا یہ ہو سکتا تھا کہ تو بے گناہ لوگوں پر بھی ظلم کرے، میں بے گناہ ہوں، مجھے خوف ہو کہ تو مجھ پہ ظلم کر سکتا ہے کیونکہ تو بے گناہ لوگوں پر بھی ظلم کر دیا کرتا ہے۔ اگر تو یہ مان لیتا ہے کہ تو بے جا ظلم کرنے والا شخص ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو یہ بات مانتا ہے تو میں تیرے راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ کچھ نہ کہا، خاموش ہو کر چلا گیا۔ شکار کیا، شکار سے فارغ ہونے کے بعد واپس پلٹ کر آ رہا تھا، اسی راستے کو اختیار کیا، وہاں پر وہی کمسن بچہ موجود تھا، اور اس بچے کو دیکھ کر سوال کیا کہ تم ہی تھے کہ جو جاتے وقت میرے راستے میں کھڑے ہوئے تھے، اب بھی کھڑے ہو؟ کہا جی ہاں میں ہی تھا۔ کہا اگر تم اتنا علم رکھتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور میری اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ اور ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام یہ فرمانا شروع کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اہل زمین پر جو افراد موجود ہیں ان میں سے چند افراد پر کرم کیا، اور اپنے کرم کے نتیجے میں انہیں صاحب اقتدار بنایا۔ وہ اپنے اقتدار کا بیجا غلط استعمال کرتے ہوئے شکار پر تکبر اور غرور کے ساتھ نکلا کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان دریا بنائے ہیں، ان دریاؤں کے ساحلوں پر جا کر رکتے ہیں، شکار کی نیت سے اپنے شکاری باز کو کھولتے ہیں اور اسے دریا پر چھوڑتے ہیں، وہ باز چلتا ہے، ان بادشاہوں کے لیے دریا سے مچھلی کا شکار کر کے آتا ہے، یہ باز آ کر پلٹ کر ان کے ہاتھوں میں مچھلی دیتا ہے، اور یہ بادشاہ اپنے ہاتھوں میں مچھلی کو بند کر کے واپس پلٹتے ہوئے اہل بیت کے خاندان کے بچوں کا امتحان لیتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے۔ اللہ یہ میرے مولا کی شان ہے، یہ ایک امام وقت کی شان ہے، یہ ایک امام وقت کا جاہ و حشم اور ہیبت و جلال ہے۔